السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کے لیے جو ناول لے کر آئے ہیں وہ جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کا ناول ہے اور اس کا نام حشرات الارض ہے۔ یہ ناول اپنے نام کی طرح بہت حیران کن ہے اور اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے حقیر حشرات الارض کسی بڑے جرم میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ناول اپنے نام کی طرح انوکھا اور منفرد ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آئے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 1 کی طرف۔ عمران نے کار روکی اور پھر حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ سامنے ستون پر لگے ہوئے ایک بڑے پوسٹر کو دیکھنے لگا۔ یہ پوسٹر ہوٹل شیروز کے کمپاؤنڈ گیٹ کے چوڑے ستون پر لگا ہوا تھا۔ عمران کار کو کمپاؤنڈ گیٹ میں گھماتے گھماتے اس پوسٹر کو دیکھ کر رک گیا تھا۔ پوسٹر پر جلی حروف سے درج تھا تاج محل گیلری میں حشرات الارض کی شاندار نمائش، اور نیچے تقریباً دنیا بھر کے انتہائی مکروہ اور کریہ حشرات الارض کے ناموں کی تفصیل دی گئی تھی۔ حشرات الارض کی نمائش، بہت خوب، یہ تو واقعی جدت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار کو بیک کر کے آگے بڑھایا اور پھر تیزی سے تاج محل ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ تاج محل ہوٹل والوں نے ہر قسم کی نمائشوں کے لیے ایک علیحدہ گیلری بنائی ہوئی تھی اور آج تک تو وہاں فائن آرٹس کی نمائشیں ہی ہوتی تھی، لیکن پہلی بار اس نئی قسم کی نمائش کا انعقاد کیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران تاج محل ہوٹل پہنچ گیا۔ اس نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ایک سائڈ پر بنی ہوئی گیلری کی طرف بڑھنے لگا۔ گیلری کا گیٹ اندھے شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے باہر ایک دربان بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا جو ہر آنے جانے والے کے لیے دروازہ کھول اور بند کر رہا تھا۔ عمران جب گیلری میں داخل ہوا تو اس نے وہاں چند پروفیسر نما بوڑھوں کو ہی دیکھا، ورنہ عام حالات میں یہ گیلری فیشن پریڈ کا درجہ حاصل کر لیتی تھی، لیکن اس وقت طویل و عریض گیلری بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ گیلری کی دیواریں 7 اونچے شیڈز پر ایکویریم نما شیشے کے بنے ہوئے کیبن رکھے گئے تھے اور ہر کیبن عجیب و غریب اور انتہائی مکروہ اور کریہ شکلوں والے کیڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیبن سے نیچے ان کیڑوں کے نام، ان جگہوں کے نام یہاں یہ پائے جاتے ہیں اور ان کی نسلوں کے بارے میں تفصیلات درج تھی۔ عمران ہر کیبن کے سامنے رکتا، کیڑوں کو غور سے دیکھتا اور پھر نیچے درج ان کی تفصیلات پڑھتا اور پھر اگلے کیبن کی طرف بڑھ جاتا۔ تھوڑی دیر میں اس نے پوری گیلری گھوم ڈالی اور واقعی یہاں آ کر حشرات الارض کے بارے میں اس کی معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا۔ پاکیشیا میں پائے جانے والے عام حشرات الارض جیسے کھنگجورا، ہزار پایا وغیرہ کے علاوہ اس نمائش میں ایسے ایسے عجیب الخلقت کیڑے موجود تھے کہ عمران جیسے شخص کو بھی انہیں دیکھ کر بے اختیار جھرجھری سی آ جاتی تھی۔ بہت خوب، اس نمائش کا اہتمام کرنے والا واقعی کوئی صاحب ذوق آدمی ہے، اس سے ملاقات ہونی چاہیے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور گیلری کے اندر ایک طرف خاموش کھڑے ہوئے سپروائزر نما آدمی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ نمائش کن صاحب نے منعقد کی ہے؟ عمران نے سپروائزر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ڈاکٹر جان ہیملے، سپروائزر نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر جان ہیملے، تو کیا وہ ویسٹرن کاربن کے ہیں؟ عمران نے نام کی مناسبت سے قومیت کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، نوبل انعام یافتہ ہیں، سپروائزر نے جواب دیا۔ اچھا، واقعی شرافت کا انعام انہیں ملنا ہی چاہیے تھا، بہرحال ان سے ملاقات کہاں ہو سکتی ہے؟ عمران نے نوبل کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا اور سپروائزر اس ترجمے پر بے اختیار مسکرا دیا۔ جناب، وہ ہوٹل میں مقیم ہیں، 8ویں منزل کے کمرہ نمبر 8 میں، لیکن وہ تنہائی پسند ہیں، کسی سے ملتے نہیں ہیں، ویسے آپ کوشش کر دیکھیے، سپروائزر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا وہ حشرات الارض سے بھی ملاقات نہ کریں گے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ حشرات الارض سے ملاقات؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، سپروائزر نے چونک کر پوچھا۔ یہ نوبل انعام یافتہ ہی سمجھ سکتا ہے، بہرحال شکریہ، عمران نے کہا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا گیلری سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ ہوٹل کی طرف تھا اور تھوڑی دیر بعد ہال میں بنے ہوئے وسیع و عریض کاؤنٹر پر پہنچ گیا جہاں 4 لڑکیاں وقت کر رہی تھی۔ یس سر، فرمائیے، ایک لڑکی نے عمران کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ حشرات الارض میں شامل ہوں تو فرماؤں، ورنہ ڈاکٹر جان ہیملے سے بات کرا دیجیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں اس وقت حشرات الارض کی یہ نمائش چھائی ہوئی تھی، اس لیے اس نے لڑکی سے حسب عادت زیادہ مذاق کرنے کی بجائے کھل کر بات کر دی۔ اوہ، تو آپ ڈاکٹر جان ہیملے سے ملنا چاہتے ہیں؟ لیکن سوری جناب، ان کی طرف سے ہمیں سخت ہدایات ہے کہ ملاقات کے لیے ان کے پاس کسی کو نہ بھیجا جائے، لڑکی نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ فون پر بات کرا دیجیے، بات انہی کے فائدے کی ہے۔ ویسے آپ نے وہ نمائش دیکھی ہے؟
इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, खुदा की पनाह आप उसका नाम भी ना लें प्लीज़, मेरी तो इन कीड़ों के सवर से ही जान निकल जाती है। इस कदर मकरूह और करीहा कीड़े हैं। मैं आपकी बात करा देती हूँ, हालांकि हमें फ़ोन करने से भी मना किया गया है। लड़की ने बात करते करते जल्दी से कहा और रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर डायल करना शुरू कर दिया और इमरान मुस्कुरा दिया। उसने जानबूझकर ये बात की थी कि लड़की इस जिक्र से घबरा कर उसे मसरूफ़ करने के लिए लाजमन फ़ोन पर बात करा देगी और नतीजा एन उसकी तवक्को के मुताबिक ही निकला था। सर बात कीजिए। दूसरी तरफ से खड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनाई देती ही लड़की ने जल्दी से रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ाया और ख़ुद दूसरे काम में मसरूफ़ हो गई। क्या मैं नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर जॉन हेमले से हम कलाम होने का एजाज़ हासिल कर रहा हूँ? इमरान ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। जी मैं डॉक्टर हेमले ही बोल रहा हूँ, आप कौन साहब हैं? दूसरी तरफ से बोलने वाले के कुरख्त लहजे में अपनी तारीफ़ सुनकर खुद ब खुद नरमी आ गई थी। मुझे प्रिंस ऑफ ढम्प कहते हैं। मैंने गैलरी में आपकी तरफ से मुनक्कदा नुमाइश देखी है। आपने सारी दुनिया के इशरातुल अर्ज़ नुमाइश में रखे हैं, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस है कि आपने रियासत ढम्प के इशरातुल अर्ज़ को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। हालांकि ढम्प के इशरातुल अर्ज़ तो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ये आप क्या फरमा रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? मेरी सारी उम्र इशरातुल अर्ज़ की रिसर्च पर ही गुजरी और मैंने दुनिया का कोई कोना उनकी तलाश के सिलसिले में नहीं छोड़ा। और मेरा ये दावा है कि इन दरियाफ्त शुदा हशरातुल अर्ज़ के अलावा दुनिया भर में और कोई कीड़ा मौजूद नहीं है। लेकिन ये ढम्प कहाँ है? मैं उसका नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। डॉक्टर हेमले की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। ये कोह हिमालय की तराई में एक छोटी सी रियासत है और मुझे हैरत है कि आप जैसे हशरात मुहक्किक ने इसे कैसे नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि ढम्प में पाए जाने वाले आक्टोटोबिया, लबिकुआना, मक्तिशिया जैसे मशहूर हशरात भी यहाँ मौजूद नहीं हैं। इमरान ने कहा। आक्टोटोपिया, लबिकुआना, मक्तिशिया, ये कैसे नाम है? ओह, क्या आप मुझे इनकी तफसीलात बता सकते हैं प्लीज़? इमरान की तवक्को के ऐन मुताबिक डॉक्टर जॉन हेमले ने आखिरकार इंतहाई आजिज़ाना अंदाज में दरख्वास्त कर ही दी। मगर आपने तो मुलाकात पर पाबंदी लगा रखी है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। प्लीज़ प्रिंस तशरीफ़ ले आइए। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, वरना मैं आपके इस्तकबाल के लिए वहीं काउंटर पर आ जाता। डॉक्टर जॉन हेमले ने कहा। कोई बात नहीं, आप बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता रिसर्च स्कॉलर हैं, इसलिए हम खुद आपके पास हाजिर हो जाते हैं। इमरान ने कहा और रिसीवर क्रैडल पर रख कर वो मुड़ा और तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कमरा नंबर 8 पर दस्तक दी। दूसरे लम्हे इस तरह दरवाज़ा खुल गया जैसे वो खुलने के लिए दस्तक का ही मुंतज़िर था। सामने एक लंबे कद और भारी जिस्म का बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके जिस्म पर नाइट गाउन था। सर के बाल सिर साइडों पर झालर की तरह लटके हुए थे, बल्कि सर बिल्कुल साफ था। आंखों पर मोटे शीशों की ऐनक थी। वो वाकई वेस्टर्न कार्बन का बाशिंदा लगता था। प्रिंस ऑफ ढम्प, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तशरीफ़ लाइए, मेरा नाम डॉक्टर हेमले है। बूढ़े ने चौंक कर एक तरफ हटते हुए कहा और इमरान मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद किया, फिर वो भी इमरान के पीछे चलता हुआ कुर्सी की तरफ बढ़ आया। आप इस कदर हैरत भरे अंदाज में कमरे को क्यों देख रही हैं? डॉक्टर हेमले ने इमरान को बगौर कमरे का जायज़ा लेते देख कर कहा। मेरा ख्याल था कि पूरा कमरा इशरातुल अर्ज़ से भरा हुआ होगा, मगर इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर जॉन हेमले बेख्तियार हंस पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, इशरातुल अर्ज़ पर मैं तहकीक ज़रूर करता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ सोते तो नहीं। डॉक्टर हेमले ने कहा। ओह, तो सोने के लिए आपको इशरातुल फलक ढूंढने पड़ते होंगे। इमरान ने चौंक कर कहा। डॉक्टर जॉन हेमले एक बार फिर बेख्तियार हंस पड़ा। आप दिलचस्प बातें करते हैं, तशरीफ़ रखिए। डॉक्टर जॉन हेमले ने हंसते हुए कहा और इमरान को एक कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। शुक्रिया, इमरान ने जवाब देते हुए कहा और कुर्सी पर इस तरह इत्मीनान से बैठ गया जैसे वो यहाँ आया ही कुर्सी पर बैठने के लिए हो। ये पूरे एशिया का नक्शा है। मैंने आपकी आमद से पहले इसे अपने सामान से निकाल लिया था। मुझे बताइए, कहाँ है आपकी रियासत ढम्प? डॉक्टर ने एक तरफ रखा हुआ तयशुदा नक्शा उठाकर इसे मेज़ पर खोलते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। बताया तो है डॉक्टर हेमले कि कोई हिमालय की तराई में एक रियासत है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इस नक्शे में तो इस रियासत का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर जॉन हेमले ने हैरत भरे लहजे में कहा। हो भी नहीं सकता, इमरान ने जवाब दिया। क्यों? क्या मतलब क्यों नहीं हो सकता? जब एक रियासत मौजूद है तो उसका जिक्र नक्शे में होना चाहिए, डॉक्टर जॉन हेमले ने हैरत भरे अंदाज में कहा। इसलिए डॉक्टर जॉन हेमले के किबला वालद साहब किंग ऑफ ढम्प नक्शे के सख्त खिलाफ है। उनका ख्याल है कि नक्शे में रियासत ढम्प को इंतहाई छोटा दिखाया जाएगा और ये रियासत की तौहीन है। इसलिए या तो पूरी रियासत ढम्प के रकबे जितना दिखाया जाए या फिर ना दिखाया जाए, इसलिए मजबूरी है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओहो,
یہ کیا بات ہوئی؟ ظاہر ہے نقشے تو گراف کی بنیاد پر بنتے ہیں، سینکڑوں میلوں کو 1 انچ میں دکھایا جاتا ہے، سارے رقبے جتنا نقشہ کیسے بن سکتا ہے؟ ڈاکٹر جان ہیملے کا اب چہرہ حیرت کی شدت سے بگڑ چکا تھا۔ یہی تو قبلہ والد صاحب کنگ آف ڈھمپ کو اعتراض ہے کہ ان کی ریاست انچ کے 1000ویں حصے تک محدود کر دی جائے گی اور وہ ریاست ڈھمپ کی بجائے سینٹی میٹر ریاست کے کنگ بن جائیں گے۔ یہ انہیں منظور نہیں کہ اپنی ریاست کے اتنے وسیع رقبے سے صرف نقشے کی خاطر ہاتھ دھو لیں۔ عمران نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں مشرق کی ریاستوں کے کنگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر جان ہیملے نے آخرکار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ آپ نے جو عجیب و غریب نام لیے تھے، کیا آپ ان کی تفصیل بتا سکتے ہیں تاکہ مجھے تو معلوم ہو کہ جن حشرات الارض کہ آپ نے نام لیے ہیں وہ واقعی نئے ہیں یا صرف ان کے نام مقامی ہیں؟ ڈاکٹر جان ہیملے نے کہا، تفصیل بھی سن لیں۔ آکٹوٹوپیا ایسا کیڑا ہے جسے آکٹوپس کی ٹانگوں کی طرح لاتعداد سار ہیں اور ہر سار پر وہ علیحدہ رنگ اور علیحدہ قسم کی ٹوپی پہنتا ہے، اس لیے اس کا نام آکٹوٹوپیا ہے۔ عمران نے بڑے اطمینان سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، لاتعداد سر اور ہر سار پر علیحدہ رنگ اور علیحدہ قسم کی ٹوپی۔ اوہ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ انتہائی حیرت انگیز انکشاف ہے، ایسا انکشاف کہ اس پر پوری دنیا چونک اٹھے گی۔ ایسا کیڑا تو اب تک دنیا بھر میں پائے جانے والے کیڑوں کی لاکھوں نسلوں میں سے کسی کے میں بھی شامل نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر جان ہیملے کی آنکھیں اس طرح چمک اٹھی جیسے اسے اچانک مفت میں فتح کلیم کی دولت مل گئی ہو۔ اور یہ ٹوپیاں پھندنے والی ہیں، ہر پھندنے کا رنگ مختلف ہوتا ہے اور پھندنے کے ہر بال میں 1000 مختلف رنگوں کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں اور ہر آنکھ پر مختلف رنگ کی آئی شیڈ بھی لگے ہوتے ہیں۔ عمران نے آکٹوٹوپیا کی مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر جان ہیملے کی اپنی آنکھیں اس طرح پھیلتی گئی کہ جیسے ابھی وہ حیرت کی شدت سے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ اس قدر حیرت انگیز کیڑا، اس کا تو دنیا میں آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ڈھمپ میں ایسا حیرت انگیز کیڑا موجود ہے اور میں اس سے بے خبر ہوں۔ فوراً مجھے ڈھانپ لے چلو، فوراً پلیز پرنس، میں آپ کی منت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر جان ہیملے نے اکلاتے ہوئے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا، یہ تو ایک ہے، وہاں تو ایک سے ایک بڑھ کر اشراط الارض بڑے پڑے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ریاست ڈھمپ کا قانون ہی ایسا ہے کہ وہاں کوئی اجنبی داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر داخل ہو جائے تو اسے فوری طور پر گولی سے اڑا دیا جاتا ہے اور یہ قانون صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے وہاں پائے جانے والے اشراط کے بارے میں کسی کو علم نہیں، لیکن تم پرنس ہو، تم خصوصی اجازت دے سکتے ہو۔ پلیز ایسا کر دو، یہ تمہارا نہ صرف مجھ پر ذاتی احسان ہوگا بلکہ سائنس تمہاری ہمیشہ ممنون رہے گی۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ جبراً ہونے والے کام میں ایسا انکشاف ہو جائے گا، پلیز میری درخواست قبول کر لو۔ ڈاکٹر جان ہیملے نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا، لیکن عمران کے جبراً والے فکرے سے بے اختیار چونک پڑا۔ جبراً کیا مطلب؟ ڈاکٹر جان ہیملے، کیا کسی نے آپ کو یہاں آنے پر مجبور کیا تھا؟ عمران نے چونک کر کہا اور ڈاکٹر جان ہیملے اس طرح جھٹکے سے پیچھے ہٹا جیسے اسے کسی نے کوڑا مار دیا ہو۔ اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی جوش میں یہ غلط الفاظ منہ سے نکل گئے۔ پلیز تم اس سے چھوڑو، مجھے ڈھانپ لے چلو۔ ڈاکٹر جان ہیملے نے انتہائی گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر جان ہیملے، آپ بین الاقوامی شہرت کے حامل آدمی ہیں، پوری دنیا میں آپ کی بے پناہ عزت کی جاتی ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ کے لیے اپنے والد کنگ آف ڈھمپ کو سفارش کر کے آپ کے لیے ڈھمپ میں داخلے اور وہاں حشرات پر ریسرچ کرنے کے لیے قیام کی اجازت حاصل کر لوں گا اور وہاں آپ کو شاہی مہمان کے طور پر ٹھہرایا جاتا، لیکن آپ نے اپنی گفتگو سے مجھے کچھ مشکوک کر دیا اور میں مشکوک آدمی کی ریاست ڈھمپ میں داخلے کا رسک نہیں لے سکتا۔ ایک ہی صورت ہے کہ آپ کھل کر مجھے بتائیں کہ کس نے آپ کو یہاں اشراط الارض کی نمائش لگانے پہ مجبور کیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بات صرف میرے اور آپ کے درمیان رہے گی۔ اگر آپ مجھے سب کچھ تفصیل سے بتا دیں تو میں ابھی فون پر ہی اجازت لے سکتا ہوں، ورنہ مجھے اجازت آپ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، سنو پرنس، اس معاملے کا تمہاری ریاست سے کوئی تعلق نہیں بلکہ کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں، اس لیے پلیز تم اس بات کو رہنے دو، ورنہ میری جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، پلیز۔ ڈاکٹر جان ہیملے نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اب اس لمحے کو پچھتا رہا ہو جب اس کے منہ سے جبراً کے الفاظ نکلے تھے۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ اس کا تعلق ڈھمپ سے نہیں ہے، پھر تو آپ کو کھل کر بات کرنی چاہیے۔ میں ڈھمپ کا پرنس ہوں، مجھے صرف ریاست ڈھمپ سے ہی دلچسپی ہے، پاکیشیا یا کسی اور ملک سے نہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کاش جذبات میں یہ الفاظ میرے منہ سے نہ نکلتے تو بہتر تھا، بہرحال اب مجبوری ہے، مجھے یقین ہے کہ تم اب ساری بات سنے بغیر مطمئن نہ ہوگے اور جب تک تم مطمئن نہ ہو میں ڈھمپ جا نہ سکوں گا، لیکن خیال رکھنا تم نے رازداری کا وعدہ کیا ہے۔ ڈاکٹر جان ہیملے نے کہا، آپ قطعی بے فکر رہیں ڈاکٹر جان ہیملے، آپ پر کوئی حرف نہ آئے گا، میں صرف اپنے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں
اور مجھے یقین ہے کہ آپ جیسا عالم آدمی کوئی جھوٹی بات نہیں کرے گا۔ ویسے بھی قدرت نے مجھے ایک مخصوص صلاحیت ودیت کر رکھی ہے کہ جھوٹ سچ کا مجھے ایک لمحے میں علم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ میں ریاست ڈھامپ کا چیف پولیس کمشنر بھی ہوں، اور وہاں اس لیے جرم نہیں ہوتا کہ سب کو معلوم ہے کہ پرنس کے سامنے سچ بولے بغیر چارہ نہیں۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، شاید میں مر کر بھی یہ بات کسی کو نہ بتاتا کیونکہ اس سے میری شہرت داغدار ہو سکتی ہے، لیکن تم نے جن حشرات کے بارے میں تفصیل بتائی ہے انہیں دیکھے اور حاصل کیے بغیر میں بھی زندہ نہ رہ سکوں گا۔ اس لیے سنو، میرا تعلق ویسٹرن کامرس سے ہے۔ میں نے وہاں اشراط الارض پر ریسرچ کے لیے اپنی ذاتی لیبارٹری قائم کی ہوئی ہے۔ ویسٹرن کاربن کی حکومت میرے ساتھ مکمل تعاون کرتی ہے۔ میری ایک ہی بیٹی جس کا نام جینٹ ہے، جینٹ یونیورسٹی کی طالبہ ہے، انتہائی معصوم اور سیدھی سادی بچی ہے۔ آج سے 1 ماہ پہلے اسے اغوا کر لیا گیا اور مجھے دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے اس بارے میں پولیس یا حکومت سے ایک لفظ بھی کہا تو جینٹ کو بھی گولی مار دی جائے گی اور مجھے بھی۔ اس کے بعد ایک شخص مجھ سے ملا، وہ ویسٹرن کاربن کا ہی باشندہ لگتا تھا، انتہائی شفاق اور ظالم قسم کا آدمی تھا۔ اس نے اپنا نام ڈک بتایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی زندہ اور صحیح حالت میں صرف اس صورت میں مجھے مل سکتی ہے جب میں پاک ایشیا کے دارالحکومت میں حشرات الارض کی ایک نمائش منعقد کروں جس کا سارا انتظام ان کی طرف سے کیا جائے گا، اور اس نمائش کے اندر میں اپنے اسٹاک کے تمام حشرات الارض ظاہر کروں اور خاص طور پر افریقہ کے ایک دلدلی اور خطرناک علاقے سے ملنے والا کیڑا آرکوپک کو بھی رکھوں، اور اس کے کیبن کی چابی وہ نمائش کے دوران لے لیں گے۔ یہ نمائش اس وقت تک جاری رہے گی جب تک وہ مجھے اس کے ختم کرنے کا فون پر نہ کہیں گے۔ میں نمائش کے دوران وہیں رہوں گا اور صرف حشرات الارض کی خوراک کا انتظام کروں گا، خاص طور پر آرکوپک کی غذا کا خاص طور پر خیال رکھوں گا۔ اسی ڈک نے مجھے بتایا کہ یہ نمائش زیادہ سے زیادہ 6 روز تک جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے میری بیٹی جینٹ کی چیخوں اور لرزتی ہوئی آواز کا ٹیپ بھی سنوایا۔ میری معصوم بیٹی پر غیر انسانی تشدد کیا جا رہا تھا، چنانچہ میں نے مجبوراً حامی بھر لی اور اب میں 4 روز سے یہاں نمائش لگائے ہوئے ہوں۔ بس یہ ہے ساری بات، ڈاکٹر جان ہیملے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران ان کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ آرکوپک ہی وہ کیڑا جو کیبن نمبر 12 میں بند ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں وہی ہے۔ اس کیبن کی ایک چابی ڈک نے یہاں آنے سے پہلے ہی لے لی تھی اور ابھی تک ان کے پاس ہے۔ ڈاکٹر جان ہیملے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ اسے کیا خوراک دیتے ہیں اور کیبن میں ان کی کتنی تعداد ہے؟ کیونکہ وہاں موجود مٹی میں مجھے تو ایک ہی نظر آیا تھا، عمران نے پوچھا۔ دلدلی مٹی میں پایا جانے والا ایک مخصوص عنصر ان کی خوراک ہے جس سے میں اپنی لیبارٹری میں تیار کرتا ہوں۔ ان کی تعداد سب سے کم ہے کیونکہ یہ نایاب ترین کیڑا ہے۔ میں نے 3 سال کی محنت کے بعد ان کے صرف 2 جوڑے حاصل کیے تھے اور ان 2 جوڑوں کی وجہ سے آگے ان کی نسل چلائی۔ اس وقت 8 جوڑے کیبن میں ہیں، روشنی کی وجہ سے یہ مٹی کے اندر چھپے رہتے ہیں، ڈاکٹر جان نے جواب دیا۔ ڈاکٹر جان ہیملے، آرکوپک کیڑے میں یہ خاصیت موجود ہے کہ یہ زمین کے اندر سوراخ کرتا ہوا انتہائی گہرائی میں چلا جاتا ہے اور پھر جس جگہ یہ زمین میں اترتا ہے وہاں سے گہرائی کے اندر یہ باقاعدہ سرنگ لگا کر سفر کرتا ہے، اور جہاں اس زمین کی گہرائی میں کارسانک کی تہ ملتی ہے وہاں رک کر یہ کارسانک کو چٹ کر جاتا ہے اور واپس اپنی سرنگ میں آ جاتا ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر جان ہیملے کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگ گئی۔ اوہ، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا تم بھی ماہر حشرات الارض ہو؟ ڈاکٹر جان ہیملے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے اس کی اس خصوصیت کے بارے میں ایک سائنس میگزین میں ایک تحقیقی مقالہ پڑھا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ مقالہ کسی ڈاکٹر ہاروے کا لکھا ہوا تھا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اوہ، تم انٹرنیشنل سائنس میگزین کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، اس میں یہ مقالہ چھپا تھا، اور تمہیں بتا دوں کہ ہاروے میرا ہی کلمی نام ہے اور میں یہ نام اس وقت اختیار کرتا ہوں جب میری تحقیقات فائنل نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم اثر ماہرین حشرات الارض اس کے جواب میں مضامین لکھیں گے، پھر ان کے مطالعے کے بعد میں اپنی فائنل تحقیقات کر کے اپنے نام سے اصل مقالہ چھپواؤں گا۔ میرا شروع سے ہی یہی طریقہ کار رہا ہے، ڈاکٹر جان ہیملے نے جواب دیا۔ اوہ، تو اس فرضی نام سے کون کون واقف ہے؟ میرا مطلب ہے کس کس کو معلوم ہے کہ ہاروے کے نام سے آپ لکھتے ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ صرف میگزین کے چیف ایڈیٹر کو علم ہے، وہ میرا رشتہ دار بھی ہے، یا میں نے تمہیں بتایا؟ ڈاکٹر جان ہیملے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا، اب یہ بھی بتا دے کہ آرکوپک کو اگر مخصوص خوراک نہ ملے تو وہ کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے، اس لیے 24 گھنٹوں میں سے ایک بار لازماً خوراک دی جاتی ہے، اور یہ خوراک ہر بار تازہ تیار کرنی پڑتی ہے۔ یہاں میں نے ایک علیحدہ کمرہ بنایا ہوا ہے جس میں میں خود تیار کرتا ہوں، ڈاکٹر جان ہیملے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کارسانک کھانے کے باوجود آرکوپک خوراک طلب کرتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہ صرف طلب کرتا ہے بلکہ اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ تو کیا جب سے آپ نے نمائش لگائی ہے ان کی خوراک کی طلب بڑھی ہے؟
یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں بڑی ہے، اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہاں کیبن میں پڑے پڑے ان کی خوراک کی طلب کیوں بڑھ گئی، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اچھا اب آپ سوچ کر بتائیں کہ 8 جوڑوں کو اگر زمین میں ایسی جگہ اتارا جائے جہاں قریب ہی کارسانک تہ میں موجود ہو تو وہ کتنا کارسانک کھائیں گے اور کیسے باہر آئیں گے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بات یہ ہے کہ کارسانک صرف افریقہ کے ایک مخصوص علاقے میں انتہائی گہرائی پر ملتی ہے اور وہیں یہ کیڑے بھی رہتے ہیں۔ یہاں یہ دنیا کے کسی اور علاقے میں اس کا وجود نہیں ہے، اس لیے یہاں تو انہیں کارسانک ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے تو علمی انداز میں پوچھ رہے ہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کوپک کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ صرف گہرے اندھیرے میں رہنا پسند کرتا ہے، روشنی اسے موافق نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر معمولی سی روشنی بھی ہو تو یہ فوراً زمین میں سوراخ کر کے اندھیرے میں اتر جاتا ہے، لیکن یہ انتہائی گہرائی میں صرف 10 گھنٹوں تک رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد انہیں لازماً اوپر آنا پڑتا ہے تاکہ خوراک حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تازہ ہوا بھی حاصل کر لیں، اور اگر انہیں کارسانک کی تہ مل جائے تو پھر یہ اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس صورت میں چونکہ انہیں خوراک کی طلب بڑھ جاتی ہے اس لیے 6 گھنٹوں کے بعد ہی واپس اوپر آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جان ہیملے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں نے پوچھا کہ 8 جوڑے ان 6 گھنٹوں کے دوران کتنی کارسانک کھا جاتے ہیں؟ عمران نے ہونٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ یہ کیڑے کارسانک کھاتے ہوئے اس میں سوراخ کرتے جاتے اس لیے مقدار کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ میں نے اس بارے میں کبھی غور کیا ہے، ڈاکٹر جان ہیملے نے جواب دیا۔ سوراخ کرتے ہیں کیا مطلب؟ کارسانک تو دنیا کا سب سے سخت ترین مادہ ہے جو شیشے سے بھی ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ سخت اور ٹھوس ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس پر ایٹم بم بھی اثر نہیں کرتا۔ عمران نے چونک کر کہا، اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی تھی۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن یار کوپک اس کو کھاتے ہیں، سوراخ کر دیتا ہے، حالانکہ اس کے دانت نہیں ہوتے۔ میں نے جو تجربات کیا اس کے مطابق یہ اپنے جسم سے کوئی خاص مادہ نکال کر کارسانک پر لگاتا ہے، جہاں یہ مادہ لگتا ہے وہ جگہ خود بخود اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، اس طرح وہاں گڑھا پڑ جاتا ہے۔ بس اس طرح وہ اپنی جسامت کا سوراخ کرتا جاتا ہے، جہاں اس کی طلب ختم ہو جاتی ہے یا پھر اس کے جسم سے نکلنے والا مادہ ختم ہو جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، لیکن دوسرے روز پھر وہیں سے شروع کرتا ہے۔ اس طرح کتنی موٹی تہ ہو یہ اس میں سوراخ کر ہی ڈالتا ہے، ڈاکٹر جان ہیملے نے کہا۔ یہ بتائیں کہ جس سوراخ سے یہ اترتا ہے واپس آتا ہے، کیا وہ سوراخ قائم رہتا ہے یا خود بخود برابر ہو جاتا ہے؟ عمران نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ دلدلی علاقے میں تو اس میں پانی چلا جاتا ہے، اس لیے وہ پانی سے بھر کر بند ہو جاتا ہے، کسی خشک علاقے میں یقیناً وہ قائم رہتا ہوگا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ یہ زیادہ سے زیادہ کتنا فاصلہ طے کر کے کارسانک تک پہنچتا ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی خاص رینج فکسڈ ہے یا لامحدود؟ عمران نے کہا۔ میں نے جو تجربات کیے ہیں اس کے مطابق یہ کیڑا مٹی میں اس قدر تیز رفتاری سے سوراخ کرتا ہے کہ شاید بجلی کی ڈرل بھی اس قدر تیز رفتاری سے کام نہ کرتی ہوگی، اور اس طرح کئی میلوں تک یہ کارسانک کی تلاش میں نکل جاتا ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ کئی میل؟ اوہ، خاصا طویل فاصلہ طے کر لیتا ہے، عمران نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ اس لیے تو یہ حیرت انگیز کیڑا ہے، لیکن تم تو اس کی ریسرچ میں الجھ گیا۔ وہ آکٹوٹوپیا اور ڈھمپ میں میرے داخلے کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر جان ہیملے نے کہا۔ 2-3 روز بعد آپ کو وہاں میں خود لے جاؤں گا۔ کنگ آف ڈھمپ آج کل ایکریمیا دورے پر گئے ہوئے ہیں، وہ 2 روز بعد آ جائیں گے، اور اب مجھے اجازت، میں نے آپ کا بے حد وقت لیا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر یاد رکھنا پرنس پلیز، ڈاکٹر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ بالکل، آپ قطعی بے فکر رہیں، وعدہ ضرور پورا ہوگا، عمران نے جواب دیا، اور پھر ڈاکٹر جان ہیملے سے مصافحہ کر کے وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جہاں آتے ہوئے تو اس کی آنکھوں میں شرارت کی جھلکیاں تھیں، لیکن جاتے ہوئے اس کے چہرے پر گہری سوچ اور سنجیدگی موجود تھی۔ گہرے اندھیرے میں سیاہ رنگ کی ایک بڑی سی جیپ ایک ویران سے علاقے میں تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی جا رہی تھی۔ یہ سارا علاقہ سنسان اور ویران تھا، اس میں ہر طرف جھاڑیاں ہی پھیلی ہوئی تھی، حالانکہ دور دور تک اندھیرا تھا، لیکن جیپ کی ہیڈ لائٹس نہ صرف بند تھی بلکہ اس کے اندر بھی روشنی موجود نہ تھی۔ جیپ مکمل طور پر اندھیرے کا ہی ایک حصہ دکھائی دے رہی تھی۔ اسٹیئرنگ پر ایک لمبا تڑنگا آدمی چست سیاہ لباس میں ملبوس بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک قدرے بھاری مگر انتہائی ٹھوس جسم کا مالک نوجوان موجود تھا، اس کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں کسی بھیڑیے کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اب کتنے دنوں کا کام رہ گیا ہے پیٹر؟ آج 3را روز ہے، ڈرائیور نے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرے خیال میں صرف آج رات کام ہوگا، اس کے بعد ان مکروہ کیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، پیٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیپ مسلسل دوڑتی ہوئی آخرکار ویران سے علاقے میں درختوں کے ایک چھوٹے سے جھنڈ کے قریب جا کر رک گئی، اور وہ دونوں جیپ سے نیچے اتر آئے۔ ڈرائیور نے جیپ کی عقبی سیٹ پر رکھے ایک باکس کو اٹھایا، اور وہ دونوں اس جھنڈ سے ذرا فاصلے پر ایک بڑی سی جھاڑی کے قریب جا کر رک گئے۔ باکس وہیں زمین پر رکھ دیا گیا اور دونوں نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف اندھیرا دیکھ کر وہ مطمئن سے ہو گئے۔ چارلس
پینسل ٹارچ نکالو۔ پیٹر نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ خود نے باکس کی سائڈوں پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو باکس کی ایک سائڈ خود بخود کھل کر اوپر کو اٹھ گئی۔ اسی لمحے ڈرائیور نے جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر اس کی سائڈ پر ہتھیلی رکھ کر اسے آن کیا تو روشنی کی ایک باریک سی لہر زمین پر سیدھی پڑنے لگی، جہاں باکس میں سے نکل آنے والے سیاہ رنگ کے انتہائی مکروہ اور لجلجے سے کیڑے رینگ رہے تھے۔ جیسی روشنی ان پر پڑی وہ تیزی سے ادھر ادھر کو دوڑنے لگے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر پہلے سے موجود سوراخوں میں غائب ہو گئے۔ چارلس اب ہر سوراخ پر ٹارچ سے روشنی ڈالنے لگا۔ سوراخ تقریباً 2 سینٹی میٹر قطر کے تھے اور ان کی تعداد 8 تھی اور وہ قریب قریب بنے ہوئے تھے۔ 8 سوراخوں میں روشنی ڈال کر چارلس نے ٹارچ بند کر کے اسے جیب میں